محترم پیارے بھائیو، آج بڑے ہی سنجیدہ انداز میں بڑی سنجیدہ گفتگو آپ کی گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور آپ سے ادباً گزارش بھی کروں گا اس سنجیدہ گفتگو کو آپ برف سے زیادہ ٹھنڈے ہو کر سنیے، تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہو اور آپ کسی کے دام فریب میں آ کر کسی بڑی تعداد کو دیکھ کر متاثر ہو گئے ہیں تو آپ اپنی غلطی سے رجوع کر لیں اور فوراً سے پیشتر اللہ کی جناب میں اس فرقہ باطلہ سے سچی توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو نصیحت والی توبہ اختیار کرو، ایسے اس جماعت سے برات کا اعلان کیجئے کہ جیسے آپ اس جماعت میں کبھی تھے ہی نہیں۔ محترم پیارے بھائیو، آپ کی خدمت میں بڑی تفصیلی اور بڑی سنجیدہ گفتگو حاضر کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرد و پیش میں صحابہ کرام کا عظیم الشان قافلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانثارو، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ نبی کونین علیہ السلام نے جیسے ہی یہ ارشاد فرمایا، صحابہ مچل گئے اور اس ایک جنتی فرقے کی علامت پوچھنے پر اتارو ہو گئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، ابھی آپ نے یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، باقی سارے کے سارے جہنمی ہوں گے۔ سرکار اس جنتی فرقے کی علامت تو بیان کر دیجئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے استفسار پر فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے وہی جنتی فرقہ ہے، وہی جنتی جماعت ہے۔ محترم پیارے بھائیو، آج روئے زمین پر جتنے فرقے آ گئے ہیں، سب کے سب اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں، آج آپ کو میں واضح طور پر بتا دوں، جنتی فرقہ ایک ہی ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اس وقت اگر آپ جنتی فرقے کی علامت دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی ہے، جو صحابہ اور نبی کونین علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کر رہی ہے اور امت کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کے قریب کر رہی ہے۔ یہی وہ جنتی جماعت ہے، یہی وہ جنتی فرقہ ہے۔ اگر آپ اس سے ہٹ کر کسی باطل فرقوں میں چلے گئے ہیں تو آپ سے گزارش کرتا ہوں، میرے پیارے بھائی، آخر آپ کو کس نے یہ کہہ دیا کہ یہ جماعت حق پر ہے؟ آپ جس کے ساتھ جڑے ہیں وہ جماعت حق پر ہے؟ آپ نے اگر یہ تھرمامیٹر اپنے لیے اپنا لیا ہے کہ بس ہم جس کو حق جانیں وہی جماعت حق پر ہے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ کوٹی در کوٹی لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو کیا یہ غلط ہے؟ تو یاد رکھیں، دنیا کی کامیابی حرکت پر ہے، دنیا کی کامیابی حرکت پر ہے، اور آخرت کی کامیابی حقانیت پر ہے۔ دنیا میں جو حرکت کرے گا وہ برکت پائے گا، دنیا میں جو حرکت کرے گا وہ برکت پائے گا، کیونکہ قدرت کا نظام ہے، آپ حرکت کرو گے، آپ مذہب کے اعتبار سے کافر ہو، لیکن اگر آپ حرکت کر رہے ہو، قدرت کا نظام ہے، قدرت کا قانون ہے، آپ کو حرکت کی برکت ملے گی۔ میرے پیارے بھائی، دنیا کی کامیابی حقانیت پر نہیں، حرکت پر ہے، اور آخرت کی کامیابی حقانیت پر ہے۔ آخرت میں کوٹ لگنی ہے، اس کوٹ میں جو سچا ہوگا وہی حق پر ہوگا اور وہی جنتی ہوگا۔ محترم پیارے بھائیو، اگر آپ نے کوٹی در کوٹی تعداد کو دیکھ کر حقانیت کا فیصلہ کیا ہے تو پھر میں آپ کو زیادہ دور نہیں، کربلا کے وسیع میدان میں لے جاتا ہوں۔ کربلا میں 22,000 کا لشکر تھا جو یزید کے فالوور تھے، اور ایک طرف 72 تھے جو نہتے تھے، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا تھے۔ یہ 22,000 کے مقابلے میں صرف 72، اور یہ 72 کے مقابلے میں 22,000، تو آپ کو یہی کہنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی تائید میں قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت نازل فرمائی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے لوگو،
میں نے تمہارے درمیان جو ہدایت کا کارنامہ انجام دیا ہے میں اس کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، صرف اتنا کہتا ہوں میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو امام علی مقام اور آپ کے رفقا یہ سب نبی کے قرابت داروں میں آتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض ہیں دنیا کی کامیابی حرکت پر ہے اور آخرت کی کامیابی حقانیت پر ہے، آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جو حق پر ہوگا۔ محترم پیارے بھائیوں، اس وقت لوگوں کا ذہن یہ بنا ہے، یہ کوٹی در کوٹی لوگ جو جماعتوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، جو مولانا سعد کے فالوور ہیں، یہ سب کے سب غلط ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مولانا سعد کو آپ جانتے ہیں؟ اس وقت تبلیغی جماعت کی کمان سنبھالے ہوئے جو شخص ہے اس کا نام ہے مولانا سعد کاندھلوی۔ مولانا سعد کہاں سے فارغ ہے میں اس پر زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ مولانا سعد جس مسلک کو فالو کرتے ہیں وہ مسلک دیوبند ہے، اور دیوبند سے ہی ان کے متعلق گمراہ کا فتویٰ آیا ہوا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو شخص دیوبند مسلک کی ترجمانی کر رہا ہو، جو شخص دیوبند مسلک کو فالو کر رہا ہو، دیوبند خود اسے گمراہ کہہ رہا ہو، ایسے شخص کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ میں نے اپنی جانب سے کوئی الزام نہیں رکھا، میں آپ کی خدمت میں ایک دیوبند کی مفتی صاحب کی ایک ویڈیو کلپ حاضر کرتا ہوں اور آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ اور اگر آپ ویڈیو کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئے، پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ مولانا ہم تو تبلیغی جماعت کے کام کو اچھا کام سمجھ کر ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں، مولانا سعد سے ہمیں کیا مطلب؟ میرے پیارے بھائی، اگر آپ کا یہ سوچنا ہے کہ مولانا سعد سے ہمیں کیا مطلب، ہم تو تبلیغی جماعت کے کام کو اچھا کام سمجھ کر کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہے، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اس کام سے اگر جڑنے میں ہم اگر جڑ گئے ہیں تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ مولانا سعد سے کیا مطلب ہمیں؟ میرے پیارے بھائی، اس وقت آپ جس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں اس جماعت کی کنڈیشن ڈبوں کی ہے، اور اس ڈبوں کا انجن مولانا سعد ہے۔ انجن جدھر جائے گا ڈبے ادھر جائیں گے۔ اب اگر انجن ہی گمراہ ہے تو آپ ناگپور کا ٹکٹ لیں، وہ آپ کو رامپور پہنچائے گا۔ آپ ناگپور کا ٹکٹ لیں، وہ آپ کو رامپور پہنچائے گا، کیونکہ انجن تو رامپور جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ کی خدمت میں عرض ہیں اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے، مجھ کو گالیاں نہ دیجیے، گالیاں آپ ان کو دیجیے گا جو غلط راستہ آپ نے چنا ہے اور جن لوگوں پر ان کے ہی مسلک کے لوگوں نے گمراہ کا فتویٰ دیا ہے۔ آپ کمنٹس میں ان کو جتنی گالیاں دینا ہے دیں، میں نے تو آپ کو انہی کی گھر کی بات انہی کی زبانی بیان کروائی ہے، بیان سنوائی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہیں پوری توجہ کے ساتھ مفتی صاحب کا ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ العزیز اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کا مدنی اشرفی چینل آپ کی گوش گزار کرتا رہتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے مدنی اشرفی سرکار چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسی وقت سبسکرائب کر لیں، ہمارا کام سچ کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم پیارے بھائیو، اس جذبے کے تحت کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اسی جذبے کے تحت اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو فوراً اپنے دوست احباب کو اور جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں بالخصوص ان کے ذمہ داروں تک یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ ہمارا مقصد تو اصلاح ہے۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو دین متین کی صحیح تعلیمات امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو حاضر کرتا ہوں، توجہ فرمائے۔ میں دو گروپ ہو گئے، ایک حضرت مولانا سعد صاحب کا گروپ ہے مرکز والوں کا، ایک گروپ شورا والوں کا ہے۔ اب حالانکہ دونوں کے کام لگ بھگ ملتے جلتے ہیں، بس وہ فضائل اعمال پڑھتے ہیں، منتخب حدیث پڑھتے ہیں، لیکن کا ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ ہماری مسجد میں یہ والی جماعت شورا کی جماعت آ گئی تو ہم سامان پھینک دیں گے، لات گھونسے چل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے تبلیغ کو مقید کر لیا کہ ہم جو کر رہے ہیں بس یہی تبلیغ ہے، یہی دین کا کام ہے۔ حالانکہ وہی تمہارے بھائی تھے، کل تک ساتھ میں کھاتے تھے، ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ وہ تبلیغ نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ تبلیغ ہے۔ کیوں؟ انہوں نے انبختی اختیار کری ہے مولانا سعد صاحب کی۔ کس کی؟
مولانا سعد صاحب کی، جبکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے؟ مولانا سعد صاحب گمراہ ہیں. یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. میں دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، آپ نیٹ پر جائیں، دارالعلوم کی ویب سائٹ پر لکھ کر ڈالیں کہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم کا کیا فتویٰ ہے، کہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ وہ گمراہ ہیں، ان کی اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، ان کے عقائد درست نہیں ہیں. قرآن کی سنت کی وہ تشریح انہوں نے کی ہے جو آج تک کسی عالم نے نہیں کی ہے. حتیٰ کہ کئی اپنی تقریروں میں انہوں نے کیا کہا؟ نبی کی توہین کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ کوہ طور پر گئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون بھی نبی تھے، ان کے بھائی، ان کو چھوڑ کر گئے تھے کہ آپ قوم کو دیکھتے رہنا. کوہ طور پر خود نہیں گئے تھے، یہ بات یاد رکھیں، خود نہیں گئے تھے. کس نے بلایا تھا؟ اللہ نے بلایا تھا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ نے بلایا تھا. تو حضرت مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ اصل تھے اور وہ کیا ہے؟ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، یعنی وہ اور قوم گمراہ ہو گئی. موسیٰ اصل تھے، قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، قوم گمراہ ہو گئی، دعوت والا عمل چھوٹا. اور یہ بات تبلیغ والے ساتھی بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کی غلطی نہیں پہچان ہوگی، غلطی ان کی ہے جو حضرت جی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ حضرت جی کے انبھکت ہیں، حضرت جی کے انبھکت ہیں. غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ان کی ہے. ہم جیسے عالم کی ان کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم بالکل گونگے شیطان بن جائیں، ان کی بات پر بالکل ہاں جی کچھ بھی کہتے رہیں تو ہم بہت بڑے حضرت بن جائیں گے. ہم منکر پر نکیر کریں گے تو ہماری ویلیو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ویلیو، اور ہم ان کے نزدیک اپنی ویلیو بنانا بھی نہیں چاہتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کے ویلیو کی. تو دیکھیے مولانا سعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے؟ گمراہ ہے. اب دیکھیے جس جماعت کا امیر گمراہ ہوگا تو جماعت کیا ہوگی؟ حق پر ہوگی. میں اپنی اس تقریر کے واسطے سے ان علماء کو سمجھانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تبلیغ پر فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ صرف مولانا سعد پر ہے. لیکن آپ اس کا جواب دیں کہ جب مولانا سعد گمراہ ہیں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق تو مولانا سعد صاحب کو فالو کرنے والی جماعت گمراہ کیوں نہیں ہے؟ مودودی، مولانا مودودی جماعت اسلامی جن کی جماعت ہے، ان کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ کہ گمراہ ہیں. حالانکہ مولانا مودودی وہ ہیں جب انہوں نے جماعت اسلامی کی شروعات کی تھی تو قاری طیب صاحب، مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی، مولانا منظور نعمانی، بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ تھے. لیکن جب ان کے نظریات انہوں نے پرکھیں، جیسے مولانا صاحب کے نظریات سامنے آئے تو علماء نے کہا بھائی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج بھی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیوں ہے؟ کیونکہ مولانا مودودی کے نظریات غلط تھے. تو جب مولانا مودودی کے نظریات غلط ہونے کی وجہ سے پوری جماعت اسلامی کیا ہے؟ گمراہ کہلائے گی. تو مولانا سعد صاحب گمراہ ہیں، ان کے فالوورز گمراہ